أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصور بعظمته جبابرة التعظيم المتعالي بكبريائه مطاع متقربين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات محترم، آج اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے سلامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف سامعین کے سامنے حاضر کیا. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس 16ویں سورے کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے حجت کی گئی، اس میں پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب سے خطاب فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. حبیب، ہم نے جو کتاب تم پر نازل فرمائی وہ کتاب تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تِبْيان کہتے ہیں ہر شے کے کھلے بیان. تو گویا قرآن مجید میں ہر شے کا کھلا بیان موجود ہے. توجہ رکھیے گا، کسی نازک مرحلے میں لکھتے ہیں تھوڑے سے کلموں سے وقت لے کے آنا چاہتا ہوں. تو ہر شے کا کھلا بیان قرآن مجید کا موجود ہے. وَحُدًى یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةً یہ قرآن رحمت ہے، وَبُشْرَى یہ قرآن خوشخبری ہے لِلْمُسْلِمِينَ ان لوگوں کے لیے جو اسلام ہے. پھر کہنے لگا نزل نہیں روح امین علی قلبک. حبیب، ہم نے وہ کتاب کو پر نازل فرمائی نا تو روح امین کے ذریعے تمہارے قلب میں نازل فرمایا. سب کا ایمان ہے، سب مانتے ہیں کہ محمد عربی کے قلب میں نقاہ پر قرآن مجید کا نزول ہوا. سب مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں. پھر دیکھو قرآن جناب موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور جناب داؤد پر نازل ہوئی، انجیل جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی اور قرآن مجید کا نزول محمد عربی کے قلب میں ہوا. سب کا جواب ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو. لیکن اگر ہم قرآن مجید کا بغیر مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ ہستیاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید میں قرآن مجید کے حوالے سے الگ سے ذکر کیا ہے. پھر توجہ کیجیے گا، کسی معصوم عالم کو میں جانا چاہ رہا ہوں، کچھ
हमने इसमें लगभग आप समाप्त होगा खुदा में अल्लाह ना आगे में हमने कुछ मेरे के खुदा पे कर दिया अल्लाह ना आगे में हमने कुछ लोगों को किताब पे कर दिया मील पहले ही रसूल से पहले नहीं किया एक बात समझ आई हमने कुछ लोगों को किताब पे कर दिया मील पहले ही रसूल से पहले कर दिया कौन है जिनको अल्लाह ने पुराने मजीद का इल्म पुराने मजीद के लाल से पहले रख दिया वो भी लोग कि वो लोग हैं जो किताब पर ईमान है किताब पर ईमान है इनकी निशानी है भाई साहब दुनिया नहीं कान वापस नहीं ये नहीं इनकी निशानी है कि जब इनके सामने आए तो इनामत की जाती है तो ये कहते हैं कि ये किताब तो हमारे नाम की तरफ से अकबर कराई इनका कुल्ला इन कभी उसकी और हम तो बड़े पुराने मुसलमान चले आ रहे हैं नारे हैदरी हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलावत हम तो बड़े पुराने मुसलमान चले आ रहे हैं तुम बेचारा इस बच्चे से लेकर मुसलमान तक इसलिए से पास न करे कि हमने कुछ लोगों को इसलिए शायद वर्ग को भगवान सुनो ताकि आपके सामने आगे तो मैं खुश हो जाए अल्लाह इन्ना दे दे दुनिया भी कहीं उम्मीद है मेरे बस आई खुदा नहीं कालो बताई कि ना हो को करते ना इन्ना को ना करे से अगर कहां बचा दिया तो समझूंगा कि मेरे सलात होगी हमने कुछ लोगों को का पहले दिया रसूल से पहले दे दिया इनकी निशानी है कि किताबें मान है इनकी निशानी है कि जब इनके सामने आए तो किताब की जाती है तो ये कहते हैं कि ये किताब तो हमारे रब की तरफ से बन आई और हमको बड़े पुराने मुसलमान से जा रहे तो अली वालो आयत ने फैसला कर दिया कि मोहम्मद के अलावा कोई दूसरा है जिसे रसूल से पहले किताब का इल्म मिला अगर मिला ना होता तो अली आवाज में आते ही कुरान की तिलावत करता नारे हैदरी ये बात हो गई कि अली ने आवाज से सुना अगर कुरान की तिलावत की ये बात है गई ना लेकिन जब हमने कहा कि अली ने आवाज से रसूल पे आकर कुरान की तिलावत की तो वो मुल्ला कहने लगे कि 3 दिन का बच्चा 3 दिन का अली कैसे कुरान की तिलावत कर सकता है तो मैं पूछता है 3 दिन का इंसान तिलावत कर सकता है और 3 दिन का अली तिलावत तो नहीं कर सकता तो ये बात है कि मेरे अली ने मेरे नबी की आवाज में आकर कुरान की तिलावत की अच्छा कि मेरे अली को बेटा नहीं मानते तो नहीं मानते ना मानो इससे अली के फजाइल पे कोई कमी नहीं आएगी ठीक है लेकिन मेरे नबी को ईमान रखते हो ना मेरे नबी पे ईमान रखते हो मेरे नबी पे ईमान रखते हो जिस नबी के हाथ में सजेदे आकर तस्बीह करेंगे उस नबी के हाथ में अली आकर तिलावत नहीं कर सकता तो ये बात हो गई कि मेरे अली ने मेरे नबी की आवाज में आकर कुरान की तिलावत की और सूरह मोमिन की तिलावत का शरफ हासिल किया अभी तक मेरी बात ये थी कि जिनको हमने किताब पे लग दिया वो किताब पर मानते हैं तो ये सूरह कसस किया है और सूरह अनाम कुरान मजीद का शरफ हुआ अन्नसिया आगे में लिखा जाना गुना अनहे मुनज़्ज़ल मिन रब्बिका बिलहक़ ऐसा एक मिसाल से वाले करूं कि जापान का एक शहर है टोक्यो मैं मानता हूं मेरा ईमान है आपने कुछ सुना है कि जापान का एक शहर टोक्यो है तो मैं मानता हूं मैं चाहता हूं मानना हो है जानना हो आए तो यही कहना वो जिन्हें हमने किताब पे जम दिया वो किताब को मानते हैं तो ये कुछ सुना ऐसा क्या है मानते हैं कि जिन्हें हमने किताब पे जम दिया वो किताब को मानते हैं जापान का एक शहर टोक्यो है मैं वहां गया मैंने सुना तो मैं मानता हूं जब वहां जाऊंगा उसको देखूंगा तो जानूंगा तो मानना वो है जानना हो मानना वो है जानना हो आयत में नहीं कहा हम ये लोग जिन्हें हमें किताब पे जम दिया वो किताब को मानते हैं तो मानते हैं और फिर कहा अल्लाह ने आगे बढ़ेगा यार अल्लाह आए उनमें से जिन्हें हमने किताब पे जम दिया वो किताब को चाहते हैं कि रब की तरफ से पकड़ाई अगर रसूल होते हुए ना देता होता तो जान नहीं सकते थे यानी क्या हो गया कि पुराने मजीद नाज़िल हो रहा था और कुछ रिवायत दे गई थी फिर दो आए समाप्त के सामने हकीकत दिन तीसरी आयत अल्लाह सुना आगे मैं बोलूंगा जब दूसरा हो हक का खिलाफ है जिन्हें हमने किताब का इल्म किया उन किताब की ऐसी तिलावत करते हैं कि किताब का हक होगा अल्लाह कह रहा है कि अगर मैं हूं पाकिस्तान का कोई कारी जब
دنیا کا مقام مجھ سے کر سکتا ہے کہ میں نے تو تلاوت کی، میں نے ہم کے تلاوت کا ادا کیا؟ نہیں، دنیا کا کوئی قاری یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں نے ہم کے تلاوت کا ادا کیا. لیکن جس کو اللہ کہے کہ جن کو میں نے کتاب پہ لکھ دیا وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا آخر ہونا پڑے. تو تلاوت یا کی عادل آواز کے رسول ہے یا پھر حسین نے روکے لے جاتا ہے. میں تین آئے میں نے آپ کے سامنے ہتھیار رکھی کہ جنہیں ہم نے کتاب پہ لکھ دیا وہ کتاب کو مانتے ہیں، جنہیں ہم نے کتاب پہ لکھ دیا کتاب پہ چاہتے ہیں، جنہیں ہم نے کتاب پہ لکھ دیا وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا آخر ہو جاتا ہے. اور جو جو اللہ ہے ایسا بنا ہے سبحان اللہ اللہ کیا آگے لوگ نکلو یار بھراؤ کمال یار بھراؤ نہ ہو. جنہیں ہم نے کتاب پہ لکھ دیا وہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی کتاب بیٹوں جیسی تشبیہ ہے، کتاب بیٹوں جیسی بیٹے کتاب جیسی. اب میرے سامنے عربی پڑھنے والے بیٹھے ہیں، عربی کا ترجمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں. ایک بیٹا عمران تسمیہ اپنا بیٹے اب وہ آئے نہر میں آئی فقل تعالوا لگو اپنا آنا اپنا کون تسمیہ کہہ دو تو اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تو مباہلے میں جو بھی رسول کا بیٹا بن کر گیا کتاب جیسا، جو بھی رسول کا بیٹا بن کر گیا، اب مجھے کہنے کا پورا پورا آ گئے کہ حسن قرآن جیسا قرآن حسن جیسا، حسین قرآن جیسا قرآن حسین جیسی، کتاب حسنین جیسی حسنین کتاب جیسے. اب میرے سامنے سیرت الانبیاء پڑھنے والے بیٹھے، نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے بیٹھے. جاؤ نکالو قرآن سے انبیاء کو اور میرے نبی کی سیرت کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا نبی گھر میں نہ تو وحی آ گئی، میرا نبی راستے میں ہے تو قرآن آ گیا، میرا نبی مسجد میں ہے تو قرآن آ جاتا ہے. آج یہ ہے کہ میرا نبی ممبر پہ ہے تو قرآن آ جاتا ہے. آج یہ ہے کہ میرا نبی نماز میں ہے تو قرآن آ جاتا ہے. کہ بڑے عزیز مسلمانوں، جب میرا نبی نماز میں ہو اور قرآن آ جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور جب میرا نبی سجدے میں ہو اور حسین آ کے بیٹھ جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مشہود امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. یہ جو آیا مبارکہ میں نے حدیث کی ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. ابھی ہم نے کتاب کو بتا کے فرمائی کتاب تبیانا لکل شیء ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب شفا ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کا ریکارڈ. سنیے قرآن مجید کی 4 صفات اپنے قرآن کی افراد کو اتنے جگہ اور دیکھو تو میرے نبی کو کہتا 4 صفات ذہن میں رکھیے گا. یہ قرآن والے کو بیان پیار ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن خوشخبری ہے. 4 صفات ذہن میں رکھو اور قرآن کے افراد کو اتنے جگہ دیکھیں میرے نبی کو کہنے لگا اتنا لگا نہیں اجلاس کرا کے اس کا بھی ابھی ہمیں کو ہدایت کرنے والا ہے. پہلی صرف یہ قرآن واضح پر بیان ہے اور میرے نبی کو کہتا اللہ تعالیٰ لم یکن تعالی ابھی ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا اس کا کوئی علم نہیں. سارا بیان قرآن میں سارے محمد کے قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن. یہ پہلی صرف میں برابر ہے قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. دوسری صرف محمد یہ قرآن ہدایت ہے اور ابھی تو لا تہدی الی صراط مستقیم ابھی ہم نے تمہیں ہدایت کرنے والا ہے. دوسری صرف کہیں برابر ہے قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. تیسری صرف رحمت جو قرآن رحمت ہے اور ابھی تو وما ارسلناک بات سمجھ آئی. 3 صفات ہے محمد اور قرآن برابر ہے، قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. چوتھی صرف بشرا ابھی کے قرآن خوشخبری ہے اور تو یا ایوہ نبی شاہدن و مبشرن و نذیرا ابھی ہم نے تمہیں خوشخبری سنانے والا ہے. قرآن ہے خوشخبری، میرا محمد ہے خوشخبری سنانے والا. قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن. ایسا لگتا ہے کہ وہ الگ الگ نہیں، محمد اور قرآن الگ الگ نہیں ہے. علم الہی جب لفظوں میں ڈالا تو قرآن کہلایا، جب نور میں ڈالا تو محمد کہلایا.
عقیدہ ہے, میرا عقیدہ نہیں. میرا عقیدہ وہ ہے جو آپ بیان کر رہا ہوں. میرا محمد بڑا قرآن چھوٹا. میں آپ کی طرف سے جملہ کہوں نہ ماننا, لیکن اگر جو قرآن نے کہہ دیا تو میرے ایک جملہ کیا ہے, ایک حرف ماننا پڑے گا. میں آیت تمہارے سامنے نہیں ہوگا, وہی آیت جو آپ اس نامے کلام میں سنائی تھی دوبارہ آگے کروں گا. کیسا نمود کرنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. قرآن ہے رحمت للمسلمین, قرآن ہے رحمت للمسلمین, اور میرا محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میسج پہنچ رہا ہے, ہمیں یہ میسج پہنچ رہا ہے, اس میسج کو اٹھائیے, اس کو آگے بڑھ رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ عالمین کیا ہے, خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ عالمین کیا ہے. پاکستان کا نام تو عالمین نہیں ہے, کوئی ملا کے زمین بھی عالمین نہیں. یہ عالمین ہے کیا مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا جانتا ہوں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, پہلے سورہ میں ہی پتہ چل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. تو جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے, وہاں وہاں تک میرے محمد کی رحمت ساتھ میں جائے, اور جہاں جہاں تک میرے محمد کی رحمت جائے, وہاں وہاں تک میرے علی کی مولائی ساتھ میں جائے. اسی لیے میرے نبی نے آواز دی, مالک کا مولا بس ابھی آپ کو آج کی گفتگو اس موڑ پر گئی کہ قبر بلائے عالم میں بازخانے قرآن جن ہستیوں کو چنا ہے نا, ان کا قرآن مجید میں قرآن مجید کے حوالے سے الگ سے ذکر کیا ہے, جو میں نے آپ کے سامنے کیا. لیکن اس تذکرہ آج کی مجلس کے حوالے سے ہو جائے. کچھ یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں بیٹھے تھے اپنے اصحاب کے درمیان, تو وہ واقعہ سن کے اس کے بعد وہی جا رہے تمام اصحاب سماع کروانا جو موجود تھے وہاں پہ, وہ رسول اکرم میں جاتے تھے. اتنے میں رسول اکرم دروازے سے اور آدم ان کے درمیان ان کے چہرے پر تغیر تھا. اب جو اصحاب بیٹھے تھے ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, کیا آج کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ رسول اکرم کہنے لگے نہیں, آج کوئی وحی نہیں نازل ہوئی. تو کہنے لگے آپ کا چہرہ اتنا متغیر کیوں ہے؟ رسول اکرم فرمانے لگے کہ میں متغیر اس وجہ سے ہے کہ جب میں آج سو رہا تھا تو مجھے خواب میں ایک قیامت کا منظر دکھایا گیا. پیغمبر اکرم کے خواب ہو رہے ہیں, تمہارے خواب ہو رہے ہیں. کچھ یاد ہے جب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا تو بیٹے کو لے کے سجدہ کرنے کے لیے, تو پیغمبر اکرم کے خواب ہو رہے ہیں, تمہارا خواب ہو رہا ہے. تو اگر پیغمبر اکرم کا خواب اور تمہارا خواب ایک جیسا نہیں تو تم وہ پیغمبر اکرم کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہو؟ یہ بات آپ نے ہے, یہ دلیل کے لیے بچوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ کسی نامعلوم کو بتانا پڑے تو یہ دلیل دے سکتے ہیں. اچھا, پیغمبر اکرم نے کہا مجھے خواب میں قیامت کا ایک منظر دکھایا گیا. صبح پھوٹا, جوتے کھڑے ہونے شروع ہوئے اور سارے ایک جگہ پہ جمع ہوئے. میں چلا مقام محبوب پر جا کر بیٹھ گیا. میں نے وہاں منظر دیکھا کہ تمام انبیاء صدیقین سب صالحین سب بنا کر گئے. اتنے میں عرش سے آواز آئی, اینا زین العابدین, اینا زین العابدین. تمام انبیاء نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہنے لگے ہم میں سے کوئی زین العابدین ہے؟ انکار کر دیا کہ پروردگار ہم میں سے کوئی زین العابدین نہیں. ادھر سے پھر آواز آئی اینا زین العابدین. اب جو رسول تھے 313 رسول, انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, کہنے لگے کیا انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کوئی زین العابدین انکار کر. اب انہوں نے سمجھا انہوں نے کہا ادھر سے پھر آواز آئی اینا زین العابدین, ہے کوئی زین العابدین. انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, انہوں نے کہا کیا ہے, انہوں نے کہا کہ مالک ہم میں سے کوئی زین العابدین نہیں. اتنے
میرے لوگ بتاتے ہیں کہ میری نگاہوں نے منظر دیکھا کہ حسین کے پیچھے سے ان کا بیٹا بھائی ملا کہنے لگا خبردار اگر تم زین العابدین کو ڈھونڈ رہے ہو تو آنا زین العابدین کہ نصیب پہنچ گیا تعلق پہنچ گیا امام زین العابدین کا یہ وہی زین العابدین ہے جو سید الصابرین ہے اس آیت نمبر بڑا سبق کیا سید الانبیاء نے کتنا سبق کیا لیکن نقل نہیں بولا سید الصابرین جب سید الانبیاء نے کتنا سبق کیا لیکن نقل نہیں مولا علی نے کتنا سبق کیا لیکن سید الصابرین نے کیا ہے حسن نے کتنا سبق کیا آج یہ ہے کہ حسین نے کتنا سبق کیا لیکن سید الصابرین نے کیا ہے یہ بہت ہے اگر عبادت کی منزل پر آئے تو زین العابدین اگر سمجھ کی منزل پر آئے تو سید الصابرین ایک شخص تھا جو حج کرنے کے لیے اس نے دیکھا کہ میں حج سے فارغ ہوں تو جا کر نبی سے رسالت ماہ کے روزے میں جاؤں جب رسالت ماہ کے روزے میں گیا اس سے برابر ملی تو کہنے لگا کہ امام کی بات نہیں اس نے دیکھا کہ امام کی گلی میں پانی گر رہا اس نے اپنے لباس کو بدلا تو اس گلی میں ایک سبزی دوست تھا اس نے کہا اے شخص تمہیں اپنے لباس کو کیوں کر وہ تو باتیں ہو رہے ہیں جائے ہوئے تمہیں اپنے لباس کو کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں لگا نہ وہ تمہیں کون سا پانی ہے میں نے اپنے کپڑوں میں ڈال دیا وہ سبزی روش کہنے لگا اے شخص تو جانتا ہے کہ جب تیرے امام کے سامنے پانی رکھا جاتا ہے وضو کے لیے تو پانی کو چھوٹوں میں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پانی تو وہی پانی ہے نا جب میرے انگریز کو شہید کیا گیا تو کچھ نہیں ملا تو وہی پانی ہے تو وہی پانی ہے جب پانی اکثر کو شہید کیا گیا وہ نہیں ملا حق یہ ہے کہ میرے بابا کو شہید کیا گیا تو کیوں نہیں ملا تو وہی پانی ہے اور اتنا ہوتے گھنٹے کرنا شروع کر دیتے اتنا ہوتے کہ آنسو پانی نہیں بچا اور جب آنسو پانی میں بچا ہے تو وضو کے قابل ہے اس پانی کو گرا دیتے سبھی دوست کہنے لگا کہ وہ پانی ہے جس میں تمہارے مولا کے آنسو ہے مولا نے تمام فرائض 35 سالہ زندگی میں تمام فرائض انجام دیے تبدیل کے لیے ہدایت دی اور تیسرا فرض جو انجام دیا نا وہ اپنے بابا میں دیکھا تھا کافلا جب کوفہ پہنچا تو صحابی رسول کے زید بن عبد انہوں نے کہا کہ میں اس وقت وہاں پہنچا جب قافلہ پہنچنے والا میں نے دیکھا کہ جب قافلہ وہاں پر پہنچنے والا ہے تو کوفے کے بازاروں کو سمجھایا گیا اور کوفے کے لوگوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں کہ تم کیوں رہتے ہو اب کوفے والوں سے اس نے پوچھا کہ آج تمہاری کون سی عید ہے جس کا مجھے علم نہیں تو کوفے والوں نے کہا ایسا لگتا ہے تم آج ہی بات ہوا زید بن عبد نے کہا ہاں میں آج ہی بات ہوا کہنے لگے وہ عید نہیں ہے وہ تہوار نہیں ہے ان باغی میں وضو کیا تھا اس کا سر بڑے احترام کے ساتھ دربار میں لایا زید بن عبد جو کہ صحابی رسول تھے انہوں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ اس کا سر اتنے اس کے نام کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے وہ ایک ایمان کے سجدے کے لیے تھے ادھر بھی شور گزا کہ واہ اب زید نے منظر دیکھا وہ منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ لوٹتے جا رہے ہیں لوٹتے جاتے جاتے زید کی نگاہ کے آگے سے گزرے زید کو منظر دیکھا اس کے پیچھے کچھ لوگوں نے مختلف لوگوں کے بچے پکڑے ہوئے اور بچوں کو بھگاتے ہوئے آگے بڑھے اس کے پیچھے زید کو منظر دیکھا نا کچھ لوگ گھسوا رہے ان کے ہاتھوں میں نیزے اور انہوں نے نیزوں کی لوگوں پر کچھ کر لگے وہ بھی کافی آگے بڑھ گیا اب زید نے منظر دیکھا کہ ایک نہیم کو نام شخص ہے جو گھوڑے پر سوار ہے اس کے گلے میں کوئی ہے ہاتھوں میں ہتھیلیاں اوپر پہنچ گئی وہ بھی تھوڑا سا آگے بڑھا اور زید نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جن کے چہرے کو ان کے باتوں سے ڈھونڈے ہوئے ہیں اور وہ کہتی جا رہی ہے ماں محمدہ ماں علیہ ماں فاطمہ ماں حسنہ ماں حسینہ حضرت مولانا تمہاری سرائے بلا کوئی یہ فضل تو ہوتی ہے کہ نہ آئے اسلام بلا دو اور میرے سوا ہو جائے لیکن بات کیا کرو سنو مجھے جا رہے ہو اب زید نے دیکھا کہ دو بیٹیاں ماں محمدہ ماں علیہ ماں فاطمہ ماں حسنہ ماں حسینہ کہہ رہی ہیں ادھر اس نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جب کسی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے اور وہ اپنے دکھوں کا نام لیتا ہے میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور یہ بیٹیاں کون ہے تو محمد کو آج محمد کا نام دے رہی ہے وہ بڑا اور جا کے کہنے لگا السلام علیکم ناصری
कहती ने फौरन जवाब दिया और कहने लगे इन्ना मा युरीदु अल्लाहु लियुज़हिरा अन्कुम रिजसा अला बैतुल आयत अब वो जैद बुलाए कहने लगे ए कहती ये आयत तो अहले बैत की शान में आई हुई थी उस वक्त आई हुई जब अहले बैत चाहते थे दीन के लिए तू इस आयत को बनाए कहते बड़ा बात उसकी है पड़ी अब वो ताले करो अब आना अब वो कहते ना वो जैद बुला गया कहने लगा कहती तू बनाए ये आयत उस वक्त आई हुई थी जब अहले बैत किसी मोबाइल के बता आए थे तू बनाए वो बनाए आप कहने के बाद तो वो अहले बैत से किसी को करना है जैद कहने लगा मैं नहीं जाता मैंने बसा बस उसको की हिम्मत की है मैं जाता हूँ अच्छा कहने लगा अच्छा है अब फिर बताओ उन्होंने अहले बैत से आज भी सुना है बताओ सुना उनमें से सुना है उन्होंने कहा हाँ कोई सुना मेरा शहजादा हुसैन सुना है उसका बेटा सीने में सजा है मदीना में सुना है कहने लगा कहा कि पूरा है उनमें से अब किसी को हुसैन को देखेगा तो बचा देगा जैद बता गया कहने लगा तुम बचाऊंगा मैंने बसा बस हुसैन की हिम्मत की है हुसैन को बोलना गिरा है कहने लगे फुकारा जैद लाउनी ने इसकी मारी और कहने लगे ए मेरे नाना के साथी मेरे नाना के साथी अगर हुसैन को देगा तो मेरे नाम दे दो अगर उसके देगा तो सीधे से ना देंगे बस ये वाला बोले दिया अल्लाह के दरबार में रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत